بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ مسفرہ وائس میں خوش آمدید۔ ہم یہاں پر آپ کے ساتھ منفرد واقعات اور خوبصورت کہانیاں شیئر کرتے رہیں گے، تو جلدی سے ہمارے چینل کو سبسکرائب کر لیں اور ہماری ویڈیو کو لائک کر لیں۔ تو چلتے ہیں ہم اپنے آج کے واقعے کی طرف۔ اس کا نام ڈاکٹر احمد تھا۔ وہ اپنے ملک کا معروف طبیب تھا۔ لوگ اس سے چیک اپ کروانے اور مشورہ کرنے کے لیے کافی دیر تک انتظار کرتے۔ اس کی شہرت بڑھتی چلی گئی۔ اس کے ملک کے ایک بڑے شہر میں ایک انٹرنیشنل میڈیکل کانفرنس ہونے جا رہی تھی، جس میں اسے بھی دعوت دی گئی۔ ڈاکٹر احمد کی خدمات کے پیش نظر فیصلہ ہوا کہ وہ اس کانفرنس میں مقالہ پڑھے گا اور اسے اعزازی شیلڈ اور سرٹیفکیٹ بھی دیا جائے گا۔ ڈاکٹر احمد اپنے گھر سے ایئرپورٹ کی طرف روانہ ہوا۔ آج وہ بہت خوش تھا اور پرسکون تھا۔ آج شام اسے خصوصی تکریم اور عزت سے نوازا جائے گا، یہ سوچ کر وہ اور زیادہ آسودہ ہو گیا۔ ایئرپورٹ پر معمول کی چیکنگ کے فوراً بعد ہی وہ ہوائی جہاز میں سوار ہو گیا اور اس کی فلائٹ شیڈول کے مطابق پرواز کر گئی۔ کوئی آدھے پونے گھنٹے کے بعد ایئر ہوسٹس کی آواز سنائی دی۔ وہ اعلان کر رہی تھی، معزز حضرات، ہم معذرت خواہ ہیں کہ طیارے میں فنی خرابی کی وجہ سے مجبور ہو کر اسے قریبی ایئرپورٹ پر اتارا جا رہا ہے۔ ہمارے پاس اس کے سوا کوئی چارہ نہیں۔ فلائٹ بغیر کسی دشواری کے قریبی ایئرپورٹ پر اتر گئی۔ مسافر جہاز سے اتر کر لاؤنج میں چلے گئے۔ ڈاکٹر احمد بھی دیگر مسافروں کے ساتھ طیارے کے درست ہونے کا انتظار کرنے لگے۔ تھوڑی دیر بعد ایئرپورٹ اتھارٹی نے اعلان کیا کہ خرابی درست ہونے کا فوری امکان نہیں، مسافروں کو متبادل طیارے کا انتظار کرنا ہوگا۔ نیا طیارہ کب آئے گا کسی کو کوئی علم نہیں تھا۔ پھر کچھ دیر بعد اعلان ہوا کہ متبادل طیارہ کل ہی آ سکتا ہے، ہم اس زحمت کے لیے معذرت خواہ ہیں۔ ڈاکٹر احمد کے لیے یہ اعلان نہایت تکلیف دہ اور چونکا دینے والا تھا۔ آج کی رات تو اس کی زندگی کی سب سے اہم رات تھی۔ وہ کتنے ہفتوں سے اس کا منتظر تھا۔ اس کی تکریم ہونے والی تھی۔ وہ کرسی سے اٹھا اور ایئرپورٹ کے اعلیٰ افسر کے پاس جا پہنچا، اپنا تعارف کروایا اور کہا، میں انٹرنیشنل معیار کا ڈاکٹر ہوں، میرا ایک ایک منٹ قیمتی ہے، مجھے آج رات فلاں شہر میں مقالہ پڑھنا ہے۔ پوری دنیا سے لوگ اس سیمینار میں شرکت کے لیے آئے ہوئے ہیں اور آپ لوگ ہمیں سنا رہے ہیں کہ طیارہ 16 گھنٹے کے بعد آئے گا۔ افسر نے جواب دیا، محترم ڈاکٹر صاحب، ہم آپ کی عزت اور قدر کرتے ہیں، ہمیں آپ کی اور دیگر مسافروں کی مشکلات کا بخوبی اندازہ ہے، لیکن یہ ہمارے بس کی بات نہیں اور نہ ہی طیارہ فراہم کرنا ہماری ذمہ داری ہے۔ البتہ وہ شہر جہاں آپ کو کانفرنس میں شرکت کے لیے جانا ہے، زمینی راستے سے فقط 3-4 گھنٹے کی مسافت پر ہے۔ اگر آپ کو بہت جلدی ہے تو ایئرپورٹ سے کرائے پر گاڑی حاصل کریں اور خود ڈرائیو کرتے ہوئے وہاں پر پہنچ جائیں۔ ڈاکٹر احمد لمبی ڈرائیونگ پسند نہیں کرتا تھا، مگر مجبوری تھی، اس کے پاس کوئی رستہ نہیں تھا۔ اس نے آفیسر کے مشورے کو پسند کیا اور کار کرائے پر لے کر متعلقہ شہر کی جانب روانہ ہو گیا۔ اس نے کچھ ہی فاصلہ طے کیا تھا کہ اچانک موسم خراب ہونا شروع ہو گیا۔ آندھی طوفان، سیاہ بادلوں نے آسمان ڈھانپ لیا۔ دیکھتے ہی دیکھتے زوردار بارش شروع ہو گئی۔ اندھیرا چھا گیا اور آہستہ آہستہ وہ راہ سے بھٹکنے لگا۔ اس کی گاڑی کا رخ کسی غلط سمت مڑ گیا۔ موسم کی خرابی کے باعث اسے اندازہ ہی نہ ہو سکا وہ کدھر چلا گیا ہے۔ 2 گھنٹے کی مسلسل ڈرائیونگ کے بعد اسے یقین ہو گیا کہ وہ راستے سے بھٹک چکا ہے۔ بھوک اور تھکاوٹ کا احساس بھی اسے ستانے لگا۔ اس کے پاس کھانے پینے کی کوئی چیز بھی نہیں تھی۔ کسی محفوظ ٹھکانے کی تلاش اس کے دل و دماغ پر سوار تھی، جہاں کھانے پینے کو کوئی چیز مل سکے۔ وقت تیزی سے گزرتا چلا گیا اور رات کا اندھیرا پھیلنا شروع ہو گیا۔ وہ ایک چھوٹے سے گاؤں کے پاس سے گزرا اور غیر شعوری طور پر ایک گاڑی ایک معمولی سے گھر کے سامنے روک دی۔ اس کا ہاتھ گھر کے دروازے پر تھا اور اسے کھٹکھٹا رہا تھا۔ اندر سے ایک بوڑھی عورت کی آواز آئی، بیٹا جو بھی ہو اندر آ جاؤ، دروازہ کھلا ہے۔ ڈاکٹر احمد گھر کے اندر داخل ہو گیا اور دیکھا کہ بوڑھی عورت کرسی پر بیٹھی ہے۔ ڈاکٹر نے کہا، اماں جی، میرے موبائل کی بیٹری ختم ہو چکی ہے، کیا آپ کا موبائل استعمال کر سکتا ہوں؟ بوڑھی عورت مسکرا کر کہنے لگی، بیٹا کون سے فون کی بات کر رہے ہو؟ شاید تمہیں معلوم نہیں کہ تم کہاں ہو۔ ہمارے ہاں بجلی ہے نہ ٹیلی فون۔ یہ تو ایک چھوٹا سا گاؤں ہے جہاں شہری سہولیات کا کوئی تصور بھی نہیں۔ میرے بیٹے، وہ سامنے میز پر چائے اور کھانا رکھا ہے، لگتا ہے کہ تم بھوکے اور پیاسے ہو، راستہ بھٹک گئے ہو، تم پہلے کھانا کھا لو پھر بات کرتے ہیں۔
डॉक्टर अहमद ने इस बूढ़ी खतून का शुक्रिया अदा किया और खाने पर टूट पड़ा। फर्क की थकावट के साथ इसे शदीद भूख भी सता रही थी। अचानक बूढ़ी औरत की कुर्सी के साथ वाली चारपाई पर हरकत हुई और एक मासूम ने रोना शुरू कर दिया। बूढ़ी ने इस बच्चे को सुलाया और उसे दुआएं देना शुरू कर दी। वो इस बच्चे की सेहत और सलामती के लिए लंबी लंबी आजिज़ाना दुआएं दे रही थी। डॉक्टर अहमद ने खाना खाया और खतून से कहने लगा, अम्मा जान, आपने अहलाक, करम और मेज़बानी से मेरा दिल जीत लिया है। आप लंबी लंबी दुआएं मांग रही हैं। मुझे उम्मीद है कि अल्लाह ताला आपकी दुआएं ज़रूर कबूल करेगा। बुढ़िया बोली, मेरे अल्लाह ने हमेशा मेरी दुआएं सुनी और कबूल की। बस एक दुआ बाकी है। तुम मुसाफिर हो, तुम दुआ करो, वो भी कबूल हो जाएगी। डॉक्टर अहमद को इश्तियाक पैदा होने लगा। कहने लगा, अम्मा जान, वो कौन सी दुआ है जो कबूल नहीं हुई? आप मुझे अपना काम बताएं। मैं आपके बेटे की तरह हूँ, इंशाल्लाह इसे ज़रूर हल करूँगा। वो खतून कहने लगी, मेरे अजीज़ बेटे, वो दुआ और हवाइश मेरे अपने लिए नहीं हैं, बल्कि इस यतीम बच्चे के लिए है जो मेरा पोता है। इसके माँ बाप फोत हो चुके हैं और इसे हड्डियों की बीमारी है, जिसकी वजह से ये चलने फिरने से मजबूर है। मैंने इसके बहुत इलाज करवाए हैं, बड़े से बड़े डॉक्टरों के पास लेकर गई हूँ, मगर तमाम डॉक्टर इसके इलाज से आजिज़ हैं। लोगों ने मशवरा दिया कि इस मुल्क में अहमद नाम का एक डॉक्टर है जो इस मर्ज़ के इलाज का माहिर है। इसकी शोहरत दूर दूर तक है। वो बड़ा माना हुआ सर्जन है जो इसका ऑपरेशन कर सकता है, मगर वो तो यहाँ से बहुत दूर रहता है, इस तक पहुँचना मुमकिन नहीं। तुम मेरी हालत देख रहे हो बेटा, मैं उम्र से रसीदा हूँ। तुम मेरी हालत देख रहे हो बेटा, मैं बहुत बूढ़ी हो चुकी हूँ। किसी वक्त भी बुलावा आ सकता है। मुझे ये फिक्र खाई जा रही है कि मेरे बाद इस बच्चे की निगहदाश्त कौन करेगा। इसलिए मैं हर वक्त अल्लाह से दुआ करती हूँ कि वो कोई सबब पैदा कर दे, मैं इस बच्चे को डॉक्टर अहमद के पास लेकर इलाज करवा सकूँ। हो सकता है कि इस यतीम बच्चे को डॉक्टर अहमद के हाथों शफा मिल जाए। डॉक्टर अहमद अपने जज्बात पर काबू ना रख सका और इसकी आंखें भीग चुकी थी। इसने लरजती हुई आवाज़ में कहा, अम्मा जान, मेरा तैयारा खराब हो गया। फिर खूब तूफान आया, आंधी और बारिश आई। अल्लाह ताला ने मुझे घेर घार करके आपके घर भिजवा दिया। आपकी आखिरी दुआ भी कबूल हो चुकी है। अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त ने ऐसे असबाब पैदा कर दिए हैं कि डॉक्टर अहमद खुद चलकर आपके घर आ गया है। अब आपके पोते का अल्लाह ने चाहा तो पूरी मेहनत और तवज्जो से इलाज करूँगा।